السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین محترم؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس تفسیر کو سارے عالم میں اردو ہندی بول چال کے اندر عام کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، فیس بک انسٹاگرام پر ہمیں فالو کریں تاکہ یہ دعوت کا کام قرآن مجید کی پوری دنیا میں عام ہو سکے۔ سامعین، ہم نے پچھلے درس میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 13 تک اپنا درس تکمیل کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ التوبہ، جسے سورۃ برات بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 14 سے اپنا درس شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا، انہیں رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے سینوں سے جلن مٹا کر ان کو ٹھنڈا کر دے گا۔ کیونکہ سورۃ البرات جو ہے یہی ملٹری اور جنگی طرز کی صورت ہے، جس میں اس کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیے ہیں کہ کسی ایک ریاست کو چلانے کے لیے اس کی پولیس، اس کا کانسٹیٹیوشن، اس کے ڈپارٹمنٹس، اس کی ملٹری، ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت دیا ہے۔ تو یہ ملٹری اسٹریٹجیز وغیرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیے ہیں۔ تو اسی تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتوں میں کیسے وہ عمل کیا جائے، کیسے اگرچہ کوئی تم پر حملہ کریں تو اپنی دفاع حکمت عملی کس طرح ہو، اور کوئی اگرچہ تمہارے معاہدات کو پس پش ڈال کر تمہارے خلاف سازشیں کرے، تو ایسے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھل کر کے، کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے رشد و ہدایت ہے، اس میں یہ معاملات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالے ہیں۔ اس آیت میں کئی بشارتیں ہیں۔ ہجرت سے پہلے کفار مسلمانوں کو کئی طرح سے ایذا دیتے، تو کفار کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ بات کہہ رہا ہے، کیونکہ مکہ کے اندر جب مسلمان قلیل تعداد میں تھے، بالکل ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، ان کی کوئی اپنی سنوائی نہیں ہوا کرتی تھی، تو کفار نے ان پر اتنا ظلم کیا تھا۔ تو وہ باتیں جو ان پر ظلم ہوئی تھی، جیسے کہ حضرت سمیہ کا جو ہے شہادت ہوئی، حضرت یاسر کی، اور اسی طرح بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو چٹانیں ڈال ڈال کر کے دوپہر کی دھوپ میں ان کو ایذا دی جاتی تھی، مگر وہ تب بھی اللہ احد احد کا نعرہ لگاتے تھے۔ تو ایسی بہت ساری جو ہے تکلیفیں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو دی تھی، تب وہ ان کے اندر وہ چیزیں باقی تھیں کہ ہمارے پر یہ ظلم کیا تھا، اور اب یہ لوگ بدر کے اندر لڑنے آئے ہیں ہم سے، تو وہاں پر ہمیں سوشل ان کی جو کلاس تھی مشرکین کی، وہ ہم پر رعب و دبدبا رکھتے تھے، اور ان کے پاس ہتھیار تھے، ہم نہتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے مقام کو واقع کرا کے ان کا جو سینوں میں ان کے جو وہ باتیں موجود تھیں کہ جو ان پر ظلم کیا گیا تھا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ اب ان سے ان کے سینوں میں جو باتیں رکھی ہوئی تھیں کہ ان پر ظلم ہوا تھا، تو اس کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی پابندیوں کے ساتھ جنگی حدود اور جنگی حکمت عملی کی باتیں بتا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے دل کو ٹھنڈا کر رہا ہے جو بدر کے اندر مشرکین مکہ لڑنے آئے تھے، مسلمانوں کو تہ تہ کر کے ان کی ہستیوں کو مٹانے کے ارادے سے 1000 کا لشکر ابو جہل کی معیت میں، اس کی کمانڈر ان چیف کی معیت میں، یہ لوگ مکے سے چل کر کے مدینہ کو تہس نہس کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ ہم نے اس جنگ کے بعد مومنوں کو دل کے ٹھنڈا کر دیا۔ پھر اس سب معرکے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ یہ سارے وعدے انتہائی خلیل مدت میں پورے ہو گئے۔ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ اعلان برات کے بعد نامعلوم کیسے تلخ حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے دل میں رعب ڈال دیا، اور مقابلے کی بجائے وہ لوگ وفود کی صورت میں اسلام قبول کرتے۔ ایسے وفود کی تعداد 70 کے قریب شمار کی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معرکے کے بعد ان لوگوں کے اندر اتنا رعب اور دبدبا ڈالا کہ لوگ جو ہے
وفود کی شکل میں آ کر کے اسلام قبول کرنے لگتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا طاقتور مسلمانوں کو اور مومنوں کے دل کو ٹھنڈا کر دیا، ان کے سینوں کو ٹھنڈا کیا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا. اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنوں کے دل میں جو غصہ تھا اس کو ٹھنڈا کر دے گا، اور اللہ جسے چاہے گا جو توبہ کرے گا مشرکوں میں سے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو بھی قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. آگے اللہ فرماتا ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجۃ واللہ خبیر بما تعملون. کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا جبکہ اللہ نے ابھی معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا، اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا ولی دوست نہیں بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب واقف ہے. یہ خطاب ان مسلمانوں سے ہے جو کہ اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے، ورنہ مہاجرین و انصار تو اس قسم کی آزمائشوں سے کئی دفعہ کامیاب ہوئے. مراد یہ ہے کہ تمہیں ابھی جہاد اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں ہی سے دلی دوستی کرنے کے ذریعے آزمایا نہیں گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ مہاجرین انصار کی محبت اور ان جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی ان کو آزمایا ہی نہیں تھا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ابھی آزمایا نہیں گیا، آزمایا جائے گا ان کو، اور تم دلی دوست صرف انہی کو بناؤ جو مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے کو اپنا ولی اور دوست بناؤ. کس کو کہہ رہا ہے؟ جو نئے نئے اسلام قبول کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. نئے نئے اسلام لائے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے حرکات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس لیے لہذا تم سوچ سمجھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے باتوں میں عمل کرو. اور وہ مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کو دیا تھا، بعض والوں کو وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیا، کیونکہ بدر کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کی نصرت آئی تھی، اور بدر کے جو غازی تھے، بدر میں جو لوگ حصہ لیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا ان کا معیار اور ان کی جو ہے حیثیت رکھی تھی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جو طواف کرتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جس کا تو مالک ہے اور وہ کسی چیز کا مالک نہیں. یہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ مشرکین جو کعبۃ اللہ کی کسٹڈی ہے وہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ فتح مکہ سے پہلے مشرکوں کے ہاتھ میں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو اعمال ہے، مسجدوں سے تمہارا جو لگاؤ ہے، تم طواف کرتے ہو اور تم نعرہ مارتے ہو، تم یہ بھی کہتے اللہ ہم حاضر ہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی کہتے تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جسے تو اپنا شریک بنائے. اللہ تعالیٰ بھلا کسی کو اپنا شریک کیوں بناتا ہے؟ مگر یہ عقیدہ تھا. مشرکین طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، زیارت کرتے تھے، سب کرتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایک الزام لگاتے تھے. یہ کہتے تھے کہ ان کی جو تلبیہ تھی، اب ہم تلبیہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک، ہم یہ کہتے ہیں. مگر یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہم لبیک لبیک شریک لا لبیک الا شریک ما ملک. ایسی الفاظ کے ساتھ اللہ جسے تو چاہے، جس کو تو شریک کرنا چاہے وہ تیرا شریک ہے، ایسے الفاظ کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ ان کی جڑ کاٹ دی ان کے شرک کی. مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، وہ آباد نہیں کرتے. مومنوں کا کام ہے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے. ان کا کام تو شرک کرنا تھا. پھر انہوں نے کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی رکھا ہوا تھا جن کے ہاتھ میں فال کے تیر تھمائے ہوئے تھے. پھر بیت اللہ میں ایسی فحاشی جاری کی تھی کہ مرد اور عورتیں سب ننگے طواف کرتے، ہاتھوں سے تالیاں اور منہ سے سیٹیاں بجاتے. ایسے لوگ تعمیر مساجد اور خاص طور پر بیت اللہ کے اہل نہیں اور نہ ہی تولیت کے اہل ہیں. اگر ان کے کچھ اچھے اعمال بھی ہوں جیسے حاجیوں کو پانی پلانا وغیرہ، تو وہ سب بھی اسی شرک کی غلاظت کی وجہ سے اکارت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے وہ لوگ اچھے بھی تو کام کرتے تھے نا، جو حاجیاں جو آتے تھے ان کو پانی پلاتے تھے، ان کو کھانا وغیرہ کھلانا اور ان کے سہولت کا کام بھی، یہ تو اچھا کام تھا. مگر ان کے اعمال، ان کی حرکات کی وجہ سے، ان کی حرکات کیسے تھی؟ 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر رکھے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بھی بت رکھے تھے، ان کی بھی پرستش کی جاتی تھی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ یہ سب ان کے اعمال کو ضائع کرنا کا تھا، ان کا جو پانی پلانا تھا نا، یہ سب اعمال، اچھے نیک اعمال بھی جو کرتے تھے وہ سب ضائع گئے ان کی حرکات کی وجہ سے، کیونکہ یہ مشرک لوگ تھے اور انہوں نے انبیاء اور اولیاء کو تک نہیں چھوڑا تھا، ان کے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ ان کے ناموں کو، ان کی ذات کو شریک کرتے تھے یہ لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ان کے جو اعمال تھے وہ جہنم میں جانے والے تھے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جو ایسے حرکات کر کے چلا گیا نا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، صلاۃ قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، امید کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مساجدوں کو آباد کرنے کا کام کس کا ہے؟ یہ بت پرستوں کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کے لیے صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جو مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سیدنا ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ترمذی میں روایت ہے۔ سیدنا عثمان کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مسجدیں بناتا ہے، جو مسجد بنانے میں حصہ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح تم کسی کو مسجدوں میں آتا جاتا دیکھو اور اللہ کی عبادت کرتے ہوا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، اور وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ترمذی میں یہ روایت ہے۔ مسجدوں کے آباد کرنے میں ان کی تعمیر، صفائی، نمازوں وغیرہ کے انتظامات اور تولیت سبھی کچھ شامل ہیں۔ گویا مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ اب بیت اللہ کی تولیت مشرکوں کے ہاتھ نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ آج بھی جو لوگ مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، اس کی نیٹنس، اس کے تمام امور کو بس خوش اسلوب کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اچھے کام وہاں پر کرتے ہیں، لوگوں کو شرک سے دور اور اللہ کی عبادت کی طرف رغبت دلاتے ہیں، ایسے لوگ ہی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کی اندر یہ ایسی حرکات بھی ہوتے ہیں کہ اس کی کرسی، اس کی فلاں، اس کی امکا، اس کی ڈھمکا میں لوگ مصروف ہیں۔ تو میرے بھائی، تمہیں جو مسجدوں کی کمیٹیاں ہیں، مسجدوں کے صدور و معتمدین جو بھی لوگ ہیں، میں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کے توسط سے کہ آپ کا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کا ہو، تاکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مقام دیا ہے، یہ جو مرتبہ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجدوں کی برکت سے دیا ہے، ورنہ تمہیں کون پہچانتا تھا؟ آج تم معتمد صدر بن کر کے گھومتے ہو، خازن بن کر کے گھومتے ہو اور کمیٹی کے ممبر بن کر کے گھومتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عزت بخشی ہے، تو اس عزت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، اور اپنے ہر عمل کے اندر یہی فکر رکھو کہ مسجدوں کو کس طرح اللہ اور اس کے رسول سے، ان کے فرمودات سے آباد رکھیں اور لوگوں کو دعوت فکر دیں کہ وہ لوگ توحید کی طرف گامزن ہوں اور شرک سے دور ہوں۔ مگر آج یہ مسجدیں لوگ اکھاڑا بنائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بغض و گنات، اور اس میں یہاں پر بھی کمپٹیشنز کی بات کرتے ہیں کہ بھائی وہ ایسا تھا تو اس نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ نہیں میرے بھائی، مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور جو ان کا آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر جنت میں بنائے گا۔ یہ بخاری شریف میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ تو میرے بھائی، آج اہل حق کا یہی دعوت ہے کہ مسجدوں کو اکھاڑا نہ بنایا جائے، مسجدوں کو بلکہ تعلیم و تربیت کا مرکز بنائیں۔ مسجد نبوی چھوٹی سی مسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینے آ کر کے کیا کام کیا کہ مسجد کی جگہ کو خرید کر کے وہاں پر لوگوں کے لیے مرکز بنایا، تاکہ وہاں پر تعلیم کا نظام قائم ہو، وہاں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو، اور ایسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو۔ مسجد قباء راستے میں بنائی، مدینے کے راستے میں، پھر مسجد نبوی بنائی۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر، توسیع اور سارے کام سے ہمیں یہی جو ہے اپریسیشن ملتا ہے، اور ہمیں یہی جو ہے تاکید ملتی ہے کہ لوگوں کو کس طرح مسجدوں سے فائدہ حاصل ہو۔ مسجدیں یہ کوئی اکھاڑے کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں، بلکہ مسجدیں وہی ہیں جس کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کاز کے واسطے قائم کی، لوگوں کی اصلاح کے لیے قائم کی، لوگوں کی عبادات کے لیے قائم کی، آج مسجدوں کو صاف صفائی رکھنے میں بھی جو لوگ بھی انتظامات میں اور جو لوگ بھی اس کو آباد رکھنے میں کوشش کرتے ہیں، کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا گھر جنت میں ضرور بنائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اجعلتم سقایات الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستعون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے ہم پلہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی ایسا عمل نہیں پاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب ان سے پوچھے کہ اے اللہ کے رسول ہمیں ایسا عمل بتائیں جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے والا جو عمل ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا، جہاد فی سبیل اللہ کرنے کا، تو اس کے ہم پلہ کوئی عمل بتائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہم پلہ کوئی عمل میں نہیں پاتا۔ یہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ تو لہذا وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے دین پر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ ہم پلہ نہیں ہے کہ یہ لوگ مسجدوں کو جو ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور یہ سب کرنا، یہ اس کے ہم پلہ نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کا گریباں پکڑ کر کے اس کے ہاتھ کو روکنے والا یہ افضل جہاد ہے۔ جو ظالم ظلم کرتا ہے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے روکو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف دنیا پر قائم ہو سکے۔ ظالم کے ہاتھ کو روکنا بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آگے فرماتا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو ہجرت کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے، اپنے مقام کو، اپنے جائے پناہ کو، اپنے جائے پیدائش کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خاطر ہجرت کرتا ہے، اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں لڑتا ہے اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے، دنیا میں اسلام کی سربلندی کے لیے جو کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے اعمال کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے، اور ایسے ہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کامیاب ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں دائمی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں، تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں ایسی جو ہے جنت دے گا، اور ان کے لیے خوشخبری ہے، اور ان کے لیے باغات ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں۔ ایسی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عطا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بلا شبہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والوں، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں بھی اپنا رفیق نہ بناؤ، اور تم میں سے جو شخص انہیں رفیق بنائے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، تمہارا باپ اگرچہ مشرک ہے، تمہارا بھائی مشرک ہے، تو ان کی اطاعت و فرما برداری تم پر لازم نہیں، اور وہ لوگ ایمان کے بدلے میں کفر پسند کرتے ہیں تو ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو شخص انہیں رفیق بنائے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ جو اللہ کی بات نہیں مانا اور اپنے باپ اور اپنے بھائی جو مشرک ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں، جو دین کے خلاف بات کرتے ہیں، تو ان کو اپنا رفیق اگرچہ پھر بھی بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ظالم ہے۔
آگے اللہ فرماتا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبے والے اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کی تم مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں سے محبوب جب تک محمد رسول اللہ نہ ہو جائیں وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ سب سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے۔ ماں باپ کی محبت، بیٹوں کی محبت، بیوی کی محبت، بیٹیوں کی محبت، خاندان کی محبت، اپنے مال و دولت کی محبت، یہ کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بالمقابل میں۔ سب سے بڑی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ وہ مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جو دنیا و ما فیہا سے بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہ سمجھے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو، کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، کفر میں لوٹ جانا اسے ایسا ناپسند ہو جیسے کہ آگ میں جھونک دیا جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین چیزیں سب سے زیادہ محبوب، کیا ہے وہ تین چیزیں؟ وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا جس کے اندر تین چیزیں ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہر چیز سے سب سے زیادہ عزیز ہو، ایک پہلی چیز۔ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو جائے اس نسبت سے محبت کرے۔ کفر میں لوٹ جانا ایسا برا جانے جیسے آگ میں جھونکے جانا۔ یہ تین چیزیں ہیں جس کے اندر تین چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ ایمان کی مٹھاس والا انسان ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا، مگر وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں مومنوں کو اور مسلمانوں کو ترغیب دلا رہا ہے غزوہ حنین کو یاد کرا کر کے۔ غزوہ حنین کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے، یہ شوال 8 ہجری کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی حنین میں لڑا گیا۔ قبیلے حوادن اور ثقیف جنگجو قبیلے تھے، انہوں نے مل کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا کہ یہیں ان کا زور توڑ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کی اطلاع ملی تو آپ 12,000 کا لشکر لے کر ان کا مقابلہ کرنے نکلے۔ ان میں 9 مسلم بھی تھے جنہوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو قبیلے حوادن اور ثقیف یہ 2 بڑے جنگجو قبیلے تھے، یہ لوگوں نے فتح مکہ کے بعد یہ پلان بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ جمعیت ہے اس کو تتر بتر کر دیا جائے، ان کو لڑا جائے، ان کو مارا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر جب ان کو پتہ لگا کہ وہ جنگ کرنے کے ارادے سے حنین کے پاس جمع ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر اکٹھا کیا۔ اب اس میں 9 مسلم بھی تھے۔ لوگ اسلام نیا نیا قبول کر کے جب آئے تھے تو 12,000 کا لشکر تھوڑا نہیں تھا، بہت بڑا لشکر تھا۔ اب تک کا اسلامی لشکر میں سب سے بڑا لشکر 12,000 کا لشکر ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تھا ان لوگوں کو دشمن کی تعداد 4,000 تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنی کمین گاہوں سے اس طرح تیروں کی بوچھار کر دی کہ مسلمان جو کہ اپنی تعداد پہ نازاں ہونے کی وجہ سے لاپرواہ ہو رہے تھے کہ قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے پسپائی اختیار کی، حتیٰ کہ وقت بھی آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دشمن کے مقابلے کے لیے کھڑے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے لوگ بڑے بڑے اپنے شجاع بہادر کہنے والے، اور دشمن کتنا تھا حنین کے روز مسلمانوں میں وہ اوور کانفیڈنس تھا اپنی تعداد میں۔ کچھ لوگ 9 مسلم بھی تھے، اس وجہ سے اوور کانفیڈنس میں تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر پسپا کر کے بھاگنے پر مجبور کیا۔ دشمن کتنے مقابلے میں تھے؟ یہ ثقیف اور حوادن کے جو قبیلے تھے صرف 4,000 کا لشکر، مگر انہوں نے ایسی تیر اندازی کی کہ مسلمان تتر بتر ہو گئے۔
تو کثرت کبھی کام نہیں آتی، اللہ پر توکل ہی کام آتا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں اکیلے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نبی، سچا نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ آواز لگا لگا کر کے بل مقابل کر رہے تھے ان کفار کا تنے تنہا، اور سارے ان کے جو جانثار صحابہ تھے یہ کثرت کے باوجود یہ تتر بتر ہو گئے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تھے۔ ہم اس شجاع اور بہادر نبی کے امتی ہیں جو تنے تنہا حنین کے روز تنہے تنہا اکیلا میدان میں یہ دعوت مبازرات دے رہے تھے، آؤ میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں سچا نبی ہوں، آؤ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو اپنے آپ کو پیش کر کے دعوت مبازرات دی۔ تو ہم اس شجاع، اس بہادر نبی کے ہم جو ہے امتی ہیں، مگر آج ہم اسلام کو چھوڑا، ہم نے اللہ کے توکل کو چھوڑا، اور ہم نے میجارٹی اور مائنورٹی میں اپنے آپ کو ڈھالا، اور اتنی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے ہیں، ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا، لوگ کچھ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، واپسی میں آ رہے تھے تو کہیں مقام کیا، کچھ وہاں معاملات ہوا، تو کچھ لوگ جو غیر مسلم تھے انہوں نے مندروں کے سامنے ان کے ماتھے ٹکوائے، ان کو گالیاں دی، ماں بہن کی گالیاں دی، اور یہ بزدلی کے ساتھ عمرہ کر کے آ کے بھی جو ہے مندروں کے سامنے انہوں نے لمبا لیٹا۔ اتنی بزدلی آ گئی ہے، اور ہم نام لیوا ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم کس میں مشغول ہیں؟ ہم صرف ڈی جے بجانے میں، ہم صرف ناچنے اور گانے میں مشغول ہیں۔ دنیا ہمارے اوپر ایسی کھل گئی ہے کہ ہم دنیا کو بس یہی دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہاں میرے بھائی، یہ دین نہیں ہے، یہ ناچنا گانا، یہ ڈی جے بجانا، یہ ریالیاں نکالنا، یہ جھنڈے پھہرانا، یہ دین نہیں ہے میرے بھائی۔ دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں عمل ہو، وہی دین ہے۔ باقی یہ سارے حرکات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مردود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تمہیں پیش کیا جائے گا کہ یہ ڈی جے پہ ناچتے ہوئے، تمہیں یہ جھنڈیاں لہراتے ہوئے یہ ریالیاں کی اعمال ان کے سامنے پیش کرو گے؟ کچھ تو ہوش کے ناخن لو۔ قرآن تمہیں بار بار پکار کر دعوت دیتا ہے کہ تم کس نبی کے امتی ہو؟ تم اس نبی کے امتی ہو جو حنین کے روز تنہے تنہا اکیلے لوگوں کو دعوت مبازرات دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے انا نبی لا کذب، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں سچا نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور مجھے پہچانو، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ تم اس شجاع اور بہادر نبی کے ہیں، اور آج تم لوگوں کے ڈرانے سے مندروں کے سامنے لیٹ جا رہے ہو۔ یہ بزدلی کو دور کرو اور اپنے بہادر نبی کے بہادر امتی بنو۔ تمہارے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے فضل و کرم سے، تم جس ملک میں بھی رہتے ہو اس ملک کے آئین اور قانون کی بالادستی تمہارا ساتھ دیتی ہے، پھر بھی تم بزدل بن رہے ہو۔ جس کے اندر وہن آ جائے گا وہ بزدل بن جائے گا، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی وہ بزدلی نہیں کرے گا۔ تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے اعمال پر، ان کے فرمودات پر عمل کرنے والا بناؤ۔ اے مسلمانوں، چھوڑو یہ ڈی جے گیجے بجانا، یہ جھنڈیاں لہرانا، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ دین نہیں ہے۔ اگرچہ یہ دین ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے امتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں کرتے؟ عمر فاروق جو حق و باطل کا فرق کرنے والے فاروق ہے، عمر بن خطاب، کیا وہ نہیں کرتے؟ عثمان غنی، عثمان کی حیا کا کیا عالم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، دو بیٹیوں کے دوہرے داماد، کیا ان کا اقتدار اور ان کی خلافت نہیں آئی؟ انہوں نے کبھی کیا یہ جھنڈیاں لہرانا، یہ ڈی جے پہ ناچنا گانا اور یہ مٹھائیاں بٹوانا، یہ ریالیاں نکالنا، کیا انہوں نے کیا؟ سیدنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور اقتدار آیا، کیا انہوں نے کبھی ریالیاں، جھنڈیاں اور یہ ڈی جے اور اس طرح؟ اس زمانے میں کیا آلات نہیں تھے؟ خوشیاں منانے کے باجے گاجے پنگیاں نہیں تھی؟ سب تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناچنے گانے کو منع کیا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات پر عمل کر کے صحیح دین کو چلایا۔ میرے بھائی، یہ دین نہیں ہے، یہ جو ہے شیطانی حرکات ہے۔ ڈی جے کے رقص پہ ناچنا، اللہ حفاظت کرے، ہر سال کچھ نہ کچھ جب جو ہے یہ ریالیاں نکلتی ہیں، جھنڈیاں لہرانے والی، جھنڈیاں لگانے والی یہ حرکات ہوتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ نیا
اور دین میں کوئی نئی چیز نہیں داخل ہو سکتی. یہ تمام کے تمام خرافات ہیں، بدعات ہیں. میرے دوستوں یہ سارے حرکات مت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنو. یہ چیزیں چھوڑ دو. یہ ناچنا گانا، یہ ڈی جے بجانا، یہ قوالیاں گوانا، ہاں نبی کی آمد کے نام پر یہ سارے حرکات کرنا، یہ دین اسلام نہیں ہے. کسی بھی معتبر جا کے مفتیوں سے پوچھ لو، کسی بھی مسالک کے، اس کو یہ دین نہیں سمجھتے. یہ حرکات کرنا دین نہیں ہے. میرے بھائی دین تو وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ پیر کو میری ولادت ہوئی ہے. میرے بھائی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے اس دن روزہ رکھو. اس دن روزہ رکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناؤ. اللہ راضی ہوگا. یہ ڈی جے پہ ناچنا، یہ قوالیاں گوانا، یہ جھومنا، یہ مرد و زن کی اخلاق محفلیں سجانا، یہ ساری کی ساری جو ہے خرافات ہیں. دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ان خرافات سے اللہ تبارک و تعالی بچائے. اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کو سزا دی اور کافروں کا یہی بدلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر سکینت نازل کرائی. ہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حنین کی جنگ میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پہ سوار تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروا بن سخافہ جزامی نے عطا کیا تھا. جب کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو کفار کی جانب لے جانے کے لیے ایڑ لگانے لگے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام اس ارادے سے پکڑے ہوئے تھا کہ کہیں وہ تیزی سے دشمن کی طرف نہ چلا جائے. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب پکڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عباس رضی اللہ تعالیٰ اصحاب شجر کو آواز دو کیونکہ میں بلند بانگ تھا. میں بلند آواز سے پکارا اصحاب شجر کہاں ہیں؟ آواز سنتے ہی وہ ایسے لوٹ آیا جیسے گائے اپنے بچوں کی طرف آتی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. انصار کو یوں بلایا گیا یا معاشر الانصار یا معاشر الانصار. پھر بنو حارث بن خزرج پہ بلانا ختم ہوا. مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ جب تیروں کی بوچھار میں ادھر ادھر تتر بتر ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی تو یہ لوگ اس طرح پلٹے. اور کون تھا قریب میں؟ سیدنا عباس اور سیدنا ابو سفیان تھے. سیدنا ابو سفیان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھ گھرے ہوئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی جو ہے نا لگام تھامی ہوئی تھی. اور جب ان سے ندا لگائی یا معاشر الانصار، جب انصار کو پکارا گیا تو وہ اس طرح پلٹے جس طرح گائے کا بچڑا جب آواز آتی ہے تو بچڑا جس طرح ماں کی طرف پلٹتا ہے گائے کی طرف، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تسکین نازل کی. سلمان بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اترے اور زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن کے چہرے بگڑ جائیں. پھر کفار میں سے کوئی ایسا نہ بچا جس کی آنکھوں میں اس مٹھی کی وجہ سے اس مٹی نہ گئی ہو. مسلم شریف میں یہ روایت بھی موجود ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خچر سے اترے اور مٹھی بھر مٹی لے کر کے کفار کی طرف پھینکا اور ان کے بارے میں کہا کہ اللہ دشمن کے چہرے بگڑ جائیں. پھر کفار کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی ڈال دی اور مسلمان ان پر غالب آ گئے. میرے بھائیوں اتنے شجاع اور اتنے بہادر نبی کے امتی ہم ہیں. ہم یہی دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اس کی فرما برداری کریں تاکہ دنیا اور آخرت آپ کی سنور جائے.
آگے اللہ فرماتا ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حوازن اور ثقیف کے لوگ جنگ کا انجام دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ حنین کے جنگ کی فتح کے بعد یہ جو دو قبیلے لڑنے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت بنو ثقیف اور بنو حوازن کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی روشنی ان کے اندر ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاع اور بہادری کے بعد کیا حاصل ہوا؟ یہ حاصل ہوا کہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والوں، بلا شبہ مشرک نجس ہیں، لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو تو اللہ اگر چاہے تو جلد ہی تمہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا، بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اس سال کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں جو حج تھا اس میں جو احکام ڈال کر کے بھیجے، تو وہی سال اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ آج کے بعد مشرک پلیت ہے، نجس ہیں، وہ نہیں آ سکتا مسجد حرام میں۔ یہ اسی حکم کی تاکیدی صورت ہے جو کہ اس صورت کی ابتدا میں دیا جا چکا ہے کہ اس اعلان یعنی ذوالحجہ 9 ہجری کے بعد کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہ ہونے پائے۔ یہ حکم حرم شریف سے خاص ہے۔ یہ نجاست عقیدے کی نجاست ہے، یعنی باطنی نجاست ہے۔ بعض کے قریب یہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاست ہے، کیونکہ اسی نجاست کی وجہ سے وہ بیت اللہ میں کیا حرکات کرتے تھے۔ دیکھیے آیت نمبر 7، مشرک طہارت کا اہتمام نہیں کرتا۔ مشرکین کو حرم سے بے دخل کرنے کا معنی یہ تھا کہ تمام معیشت کو تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ مکہ تجارت کا مرکز بھی تھا۔ اس سے یہ خوف ہونا قدرتی امر تھا کہ کہیں روزمرہ کے استعمال کی اشیاء مثلا خوراک وغیرہ ہی مارکیٹ سے غائب نہ ہو جائیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ حنین سے بہت سا مال غنیمت ملا۔ تجارت اور کعبے کی تولید مسلمانوں کے ہاتھ آنے کے بعد مسلمانوں کی معیشت مزید سنبھل گئی۔ مسلمانوں کے اندر جب احکام 9 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کو نجس قرار دے کر کے ان کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا، تو مسلمانوں کے دل کے اندر کچھ خدشہ تھا کہ جو لوگ تجارت کی غرض سے، جو کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے تھے، بہت سارے قبیلے آتے تھے، تو تجارت کا مرکز تھا، ایک منڈی تھی، ایک مارکیٹ تھی، تو مارکیٹ کہیں مندہ نہ پڑ جائے اور کھانے پینے کی جو خوراک وہ لوگ لاتے تھے اور یہاں بیچتے تھے تو یہ خوراک کی کمی نہ ہو جائے، یہ خدشہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حنین کے بعد مسلمانوں کو اتنا غنی کر دیا کہ یہ حاجتیں ان کو پوری کر دی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد سب کچھ جاننے والا اور بڑا غنی، بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غنی کر دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ان پر حرام کی ہیں، اور نہ ہی دین حق کو اپنا دین بتاتے ہیں۔ اور وہ لوگ اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور وہ پست بن کر رہنا گوارا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں، اگرچہ آپ کے خلاف نہیں لڑتے تو ان سے نہ لڑا جائے، ان سے جزیہ لیا جائے۔ جزیہ کیا ہے؟ میں نے سابق میں بتا دیا، ایک مائنر ایک ٹیکس ہوتا ہے جو ان کی جان اور ان کی مال، مسلمان ریاست میں غیر مسلم بحیثیت ذمی کے طور پہ جو رہتا ہے تو وہ سالانہ ماہانہ ایک ٹیکس جو میں سمجھتا ہوں سال میں 1-2 دینار کا کچھ یا 4 دینار، بہرحال اتنا جو ہے، وہ بھی کس سے لیا جاتا ہے؟ بوڑھے سے نہیں، بچے سے نہیں، عورتوں سے نہیں، مرد جو کماؤ ہے، جو جاندار ہے، اس سے لیا جاتا ہے، تاکہ اور اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان کو سارے پروٹیکشن دیتی ہے، ان کے جان اور ان کے مال کی حفاظت دیتی ہے، یہ جزیہ۔ اور اگرچہ یہ لوگ نہیں لڑتے، یہود و نصارہ اور مشرکین آپ سے نہیں لڑتے، تو آپ نہیں کریں جنگ ان سے، اور ان کی اطاعت کو قبول کر لیں اور ان کے جزیے کو قبول کریں، اور اگرچہ وہ لڑتے ہیں تو لڑیں۔
اگرچہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر نہیں چلتے اور آپ سے جو ہے آپ کے احکام کو پتے پوچھ ڈال کر کے اپنی مرضی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے قتال کیا جائے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے اگرچہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جائیں، بھلے ہی وہ مسلم نہ ہو، وہ کلمہ نہ پڑھیں، آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لائیں، مگر آپ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کریں اور آپ کے چین کے ساتھ حدود حرم کے باہر جتنا بھی علاقہ ہے حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکیں گے، مگر جو دوسرے علاقے مسلمانوں نے فتح کیے ہیں اس میں آپ جتنے بھی یہود، اہل کتاب، مشرک، بت پرست سب لوگ وہاں پر باہر رہ سکتے ہیں بطور ذمی، کچھ چھوٹا سا ٹیکس جس کو جزیہ کہا جاتا ہے وہ دے کر کے، ان کے اوپر جتنا مال ہے اس کے مقدار کے اوپر ان سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی سالانہ، آپ کاروبار کرو یا مت کرو، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو آپ کو اتنے فیصد 40واں حصہ مسلمان بن کر کے زکوٰۃ دینا لازمی ہے، یہی تو آزمائش ہے، ہر سال دینا پڑے گا، مگر غیر مسلموں سے وہ زکوٰۃ نہیں وصول کی جائے گی، وہ مال انہی کا ہوگا، وہ جیسے چاہیں خرچ کریں، اللہ اور اس کے رسول پر صرف یہی ہے اور مسلمانوں پر کہ ان سے مختصر سا جزیہ وصول کر کے ان کے تمام جو حقوق ہیں جائز وہ ان کو ادا کیے جائیں، ان کے ساتھ انصاف ہو، ان کا پروٹیکشن ہو، یہی جزیہ کہلاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان کافروں کے قول کی ریس کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے، اللہ انہیں غارت کرے یہ کہاں بہہ کے جا رہے ہیں۔ مشرکین کو حرم سے بے دخل کرنے کا معنی یہ تھا کہ تمام معیشت کو تبدیل کر دیا جائے، یہ باتیں ہم نے بیان کی جائیں۔ یہود و نصارہ بے شک اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ ایمان اس طرح نہیں لاتے جیسے کہ لانے کا حق ہے۔ اول تو نبی برحق کی موجودگی میں نبی پہ ایمان نہ لائیں تو کسی قسم کے ایمان کا دعویٰ باطل ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ کیسا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شریک بنا ڈالیں، حلال و حرام کے اختیارات خود سنبھال لیے جائیں اور کتاب اللہ میں تحریف کر ڈالی جائے۔ یہ پہلی آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے لڑنے کا حکم جاری فرمایا، چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے عیسائیوں سے لڑنے کے لیے غزوہ تبوک کی تیاری شروع کر دی۔ جہاد کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو تلوار کے زور سے مسلمان بنایا جائے، بلکہ فقط اعلاء کلمت الحق ہے۔ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو کہ غیر مسلم لوگ مسلمان حکمرانوں کو ان کی جان و مال کی حفاظت کے عوض دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے جبکہ غیر مسلموں سے زکوٰۃ نہیں لی جا سکتی۔ موجودہ یہود اس کا انکار کرتے ہیں، یہ انکار انہوں نے اپنے سے پہلے کی گمراہی قوموں کو یعنی یونانی، مصری اور ہندی وغیرہ سے لیے ہیں۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میری گردن میں سونے کی سلیب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اس بت کو پرے پھینک دو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ برات کی یہ آیت پڑھتے سنا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ یہودی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹا بناتے ہیں عزیر کو، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور عیسائی شرک کرتے ہیں اور مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ یہ دو کے دو یہ لوگ مشرک ہیں۔ حالانکہ اس دور کے لوگ، اس دور کے یہود و نصارہ اس بات کا انکار کرتے ہیں، مگر یونانی اور مصری جو بھی سابق میں یہود گزرے ہیں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا انہوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ ایسا کوئی ان کا جو عقیدہ ہے یہ بالکل باطل ہے اور یہ افواہ ہے کہ اللہ نے کہیں کہا ہو کہ عزیر میرا بیٹا ہے یا مسیح ابن مریم میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قل هو اللہ احد نازل کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ آیات، یہ سورت، یہ قیامت تک کے لیے ان تمام لوگوں کو یہ ایک روشنی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں کے رد میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سارے عالم میں پھیلاؤ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی تیاری کی، غزوہ تبوک کی تیاری کی جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ مگر لوگ آج عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے مسیح ابن مریم، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے تاکہ وہ دین اسلام کو قبول کر کے صحیح دین اسلام کو اور صحیح عقیدے کو لازم پکڑے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا
الا لیعبدوا الہ واحد لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، انہوں نے اپنے علماء کو، یہ عیسائیوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، اور وہ لوگ جس کو حلال ٹھہراتے اس کو حلال سمجھتے، جس کو حرام ٹھہراتے اس کو حرام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی جب اسلام قبول کر کے، عدی بن حاتم جب اسلام قبول کر کے آئے تو ان کے گلے میں ایک صلیب تھی، ایک کراس تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار کر پھینکنے کے لیے کہا۔ اور ترمذی میں روایت ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ان مولویوں اور درویشوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب یہ مولوی اور درویش کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو وہ حلال جان لیتے، اور جب حرام قرار دیتے تو حرام سمجھ لیتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا سوال ہوا تو جواب میں کہا گیا، اے اللہ کے رسول ہم تو ان کو رب نہیں بناتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ مانتے ہو کہ وہ جس کو حلال ٹھہراتے ہیں اس کو حلال جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ جس کو حرام ٹھہراتے ہیں اس کو حرام سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو یہی تو رب بنانا ہے۔ تو آج اور انہی یہود و نصارہ کے قدم میں قدم چلا کر کے آج امت مسلمہ کے بہت سارے طبقات اپنے علماؤں کی، اپنے پیروں کی، اپنے فقیروں کی، اپنے ملاؤں کی اسی طرح تقلید کرتے ہوئے وہ جو حرام کرتے ہیں اس کو حرام، اور اس کو جو حلال کرتے ہیں اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ اذان ہو رہا ہے 2 منٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ناہنجار لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اپنے علماء کو رب بنا لیا۔ آج جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے پیروں فقیروں کے سجدے تک کر رہے ہیں، تو یقیناً انہوں نے رب بنا لیا ہے۔ یہ قوم جو ایسے حرکات کرتی ہے، شرک و کفر کے حرکات، اور آپ نے کئی ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ لوگ اپنے پیروں کی، فقیروں کی، اپنے ملاؤں کی جو ہے پیر پڑتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، نوٹ ان کے ڈالتے ہیں، ان کے ہاتھ کو، ان کے تبرکات وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ قوم جو کلمہ بھی پڑھتی ہے اور ایسے شرک کے حرکات بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حرکات سے مسلمانوں کو نکالے اور صحیح قرآن و سنت پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ ہم یہی دعوت فکر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو لازم پکڑ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑیں، تاکہ ہماری دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے۔ حضرات، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 31 تک اپنا درس مکمل کر لیا ہے، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی دعوت کو آپ بھی پہنچائیں تمام عالم میں۔ اپنی عام لہجے سے جو گفتگو کرنے والے لہجے سے، عام اردو ہندی بول چال کے ذریعے سے، تاکہ لوگوں کو آسانی سے اس قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق ملے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو دعوت قرآن پہنچانے کے لیے ضرور سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو ہم سے کامنٹ باکس میں پوچھیں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ تو یہ قرآن مجید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ضرور ہمیں سبسکرائب کریں، اور آج مجھے دیں اجازت، آج کے درس میں اتنا ہی۔ میں انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہو جاؤں گا جب اللہ توفیق دے گا۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔